پروردگار تو پاک و پاکیزہ کر دے. اچھا دیکھیے قرآن مجید نے جناب مریم کو طیبہ کہا، طاہرہ کہا، لیکن کہیں مقام تعلیم ہے، لیکن کہیں جناب حنا خاتون کو قرآن مجید نے طیبہ نہیں کہا، طاہرہ نہیں کہا. لیکن اللہ رے کیا مقام عظمت ہے مادر سیدہ کے لیے، جناب خدیجہ کے لیے. جس طرح اللہ نے مریم کو اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار بتایا. اور میں حوالہ دے رہا ہوں، صحیح بخاری کے اشارے ہیں. علامہ محیط السوا خان صاحب انہوں نے لکھا ہے کہ رسول نے فرمایا ان مریم خیر نساء زمانہا والخدیجہ خیر نساء زمانہا. حدیث ہے اور بخاری میں شرح صحیح بخاری میں وحید الزمان صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، ویسے ہی خدیجہ الکبریٰ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہاں نہیں کہا. اما جناب خدیجہ کی عظمت کو ہٹانے کے لیے یہ شاخسانہ بڑھا گیا. جناب خدیجہ کا رسول سے ہونے سے پہلے 2 عقد اور ہو چکے تھے. پہلا ہوا وہ فوت ہو گیا، دوسرا ہوا وہ فوت ہو گیا. پہلا بھی کافر تھا، دوسرا بھی کافر تھا. اب رسول سے عقد ہوا. دیکھیے بات میں کسی درپردہ بات کو پردے سے باہر نہیں لانا چاہتا. میں کسی کے جذبات سے کھیلنے نہیں آیا، لیکن نئی نسل کے بچوں کو بتانا تو پڑے گا. وجہ کیا ہے مجھے بتاؤ. جناب مریم کو اللہ نے باقرہ رکھ کر توجہ سے بغیر شادی کے رکھ کر کماری رکھ کر کیوں ماں بنایا؟ بات شاید سمجھ میں نہیں آئی. اگر بات سمجھ میں آ گئی تو وہیں بیٹھے دعا دے دیجیے گا. مجھے بتائیے اللہ نے بھائی اصول فطرت کیا ہے؟ اصول خلقت کیا ہے؟ بھائی خلقت یہ ہے جب کوئی بچہ دنیا میں آئے اس میں ایک باپ کا وجود ضروری ہے، ایک ماں کا وجود ضروری ہے. لیکن جناب عیسیٰ کو کیسے پیدا کیا؟ باپ ہے؟ نہیں، صرف ماں ہے. اللہ نے یہ اپنا سسٹم تخلیق بدلا کیوں؟ اپنا نظام خلقت بدلا کیوں؟ کیا اس وجہ سے بدلا کہ اللہ کو اپنی قدرت تسلیم کروانا تھی؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کیا اللہ کو اپنی قدرت منوانا تھی؟ نہیں جناب، نہیں. چونکہ کمال صنعت کا کمال تخلیق کا مصداق اس وقت مکمل ہوتا کہ جب پروردگار سابقہ میں اس سے بڑا کارنامہ نہ چکا ہوتا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بھائی اللہ نے جب خلقت بشر کا آغاز کیا، آدم کو پیدا کیا. نہ آدم کی خلقت میں ماں ہے نہ باپ ہے. بھائی کم از کم عیسیٰ کی تخلیق میں ماں تو ہے نا. آدم کے بعد ارے قدرت خدا تو اس وقت ہوتی کہ خلقت آدم سے بڑا کارنامہ اللہ. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ نہیں، اللہ کو اپنی قدرت منوانا منظور نہیں تھی، اپنی قدرت تسلیم کروانا نہیں تھی، بلکہ اللہ کو عظمت طہارت مریم بتلانا مقصود تھی. کہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ کو عظمت طہارت مریم منوانا مقصود تھی. اس لیے اللہ نے
بقائے طہارت کے پیش نظر اپنا اصول تخلیق تبدیل کر دیا. میں کیا ہوں؟ اور اللہ نے مریم کو باقی رکھ کر ماں بنانا گوارا کر لیا. چونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری امت میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو مریم کی طرح طیب ہوتا، جو مریم کی طرح طاہر ہوتا، جو مریم کی طرح پاکیزہ ہوتا. اللہ نے مریم کی طہارت تحفظ کی خاطر اپنا اصول تخلیق تبدیل کر دیا اور مریم کو باقی رکھ کر ماں بنانا گوارا کر دیا، مگر کسی کافر کے سائے میں اور اس کے تصور سے بھی محفوظ رکھا. وجہ اس لیے یہ کہ مریم کو ایک معصوم کی ماں بنانا رسول تھا. خدا را ہاں چونکہ مریم کو ایک معصوم کی ماں بنانا تھا، اللہ نے اپنا نظام خلقت تبدیل کر دیا، لیکن کسی کافر کے حوالہ عرب میں نہ دیا. اما جب ایک جس مریم کو ایک معصوم کی ماں بنا ہو، اللہ اسے کسی کافر کے حق میں نہیں دیتا.